بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جماعت نہم کی اردو کی کتاب کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے ڈرامہ شہید۔ اس میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے تعارف مصنف پیش کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں مرزا دلاور حسین علی اور ان کا قلمی نام ہے مرزا ادیب۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی، قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ایک ایکٹ کا ڈرامہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کہ ایسا ڈرامہ جو ایک سین میں ختم ہو جائے، ایک قسط میں ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایک ایکٹ کا ڈرامہ۔ آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرائے نوادر کے خطوط بھی ہے۔ جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نوادر کے رومان، فنکار، لہو اور قالین اور پس پردہ فصیل شب، شیشے کی دیوار اور مامو جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ یہ مرکزی خیال ہے اس ڈرامے کا۔ ڈرامہ شہید مرزا ادیب کا لکھا ہوا ہے، جو ایک ایکٹ کا ڈرامہ شمار کیے جاتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال حب الوطنی ہے، اپنے وطن سے محبت ہے، یعنی ملک کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنا۔ اگر ملک کی خاطر اپنی جان دینی پڑے، اپنا مال دینا پڑے، کسی بھی چیز کو قربان کرنا پڑے، تو ملک کی سلامتی کی خاطر ہمیں اس چیز سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے میں جو کردار ہیں تو وہ یہ ہیں، اس میں ایک لڑکا ہے جو مرکزی کردار ہے جاوید شہید، ایک اس کی 11 سالہ بہن ہے جس کا نام رضیہ ہے، ایک فاطمہ یہ رضیہ کی والدہ ہیں، اور ایک رضیہ کے والد ہیں، ان کا نام نہیں دیا ہوا۔ شاداں یہ ایک پڑوسن ہے ان کی، جو ان کے پڑوس میں رہتی ہے، اور ایک سایہ آتا ہے۔ خلاصہ اس کہانی کا، ڈرامہ شہید کا پس منظر پاکستان اور انڈیا کی 1965 کی جنگ کے ایک سال بعد قصور شہر کی ایک نواحی بستی ہے۔ رضیہ کا بھائی جاوید ایک پاکستانی فوجی تھا جو چھٹی پہ گھر آیا ہوا تھا۔ ایک سال قبل جاوید کی سالگرہ کے دن رضیہ اپنے بھائی کی سالگرہ منانے کا اہتمام کرتی ہے، گھر میں جھنڈیاں لگاتی ہے، اپنے پیسے جمع کر کے اپنے بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک ہار خریدتی ہے۔ مگر جنگ شروع ہو جانے کے باعث جاوید واپس چلا جاتا ہے اور یہ کہہ جاتا ہے کہ وہ واپس آ کر ہار پہن لے گا، مگر ملک و ملت کی خاطر اپنا فرض ادا کرتے ہوئے وہ اس جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک سال بعد 6 ستمبر کو اپنے بھائی کی سالگرہ کے دن رضیہ کو جاوید کی بہت شدت سے یاد آتی ہے، جو اپنی سالگرہ کے دن شہید ہو گیا تھا۔ رضیہ روتی ہے اور اس کے ماں باپ اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی پڑوسن شاداں آ جاتی ہے۔ رضیہ کی ماں شاداں سے جاوید کی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔
کہ رضیہ کو صحن میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ وہ اس کو بھائی جان کہہ کر مخاطب کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کہاں تھے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ ہر جگہ تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ہار تم اب میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ اس کے گلے میں ہار ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد جاوید جانے لگتا ہے اور رضیہ زور سے اس کو بھائی جان کہہ کر پکارتی ہے کہ اس کی آواز سن کر اس کے والدین اور شاداں باہر آ جاتے ہیں۔ رضیہ ان کو بتاتی ہے کہ بھائی جان ابھی آئے تھے اور اس نے ان کے گلے میں ہار ڈالا۔ باپ سمجھاتا ہے کہ بیٹا جانے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ شاداں ہار نیچے پڑا دیکھ کر اٹھاتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے اور چیخ مار کر کہتی ہے لہو لہو، ہار پر لہو، یعنی وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں وہ آیا تھا اور شاید اس بچی نے ان کو ہار پہنایا تھا۔ سوال جواب ہیں اس ڈرامے کے۔ جاوید کی شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جواب ہے جاوید شہید کا تعلق پنجاب کے شہر لاہور میں قصور کی ایک نواحی بستی سے تھا۔ سوال نمبر 2 ہے جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ جواب 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کر دیا تھا۔ قصور شہر کے علاقہ اس بھارتی بمباری کی زد میں آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے جاوید کے گھر پر بھی گولہ باری ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ جواب پاکستان اور بھارت کی جنگ کے 1 سال بعد رضیہ کو اپنے بھائی کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہ اسی دن جاوید کی سالگرہ تھی جس کے لیے اس نے بہت ساری تیاریاں کی تھی، مگر جنگ کی وجہ سے جاوید کو ڈیوٹی پر واپس بلا لیا گیا اور وہ اس جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس سارے واقعے کو یاد کر کے رضیہ رو رہی تھی۔ سوال ہے جاوید کے سالگرہ کے موقع پر اس کو کیا حکم ملا؟ جواب ہے 6 ستمبر جاوید کی سالگرہ کا دن تھا اور اسی دن پاک بھارت جنگ کی وجہ سے اسے ڈیوٹی پر واپس بلا لیا گیا تھا، جسے وہ اپنی وطن سے محبت کی وجہ سے ٹال نہیں سکا۔ سوال ہے رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ جواب رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ سوال ہے رضیہ نے سایہ دیکھ کر کس کا نام لیا؟ جواب بھائی کی سالگرہ کے دن رضیہ بہت اداس بیٹی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک اسے ایک سایہ نظر آیا جسے وہ بھائی جان کہہ کر پکارنے لگی۔ سوال ہے شادہ نے ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ جواب رضیہ نے جب اپنے گھر والوں کو بتایا کہ بھائی جان آئے تھے اور میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تو سب اس کی بات سن کر حیران ہوئے۔ شادہ نے دیکھا کہ ہار زمین پر پڑا ہے۔ جب اس نے ہار کو اٹھانے کی کوشش کی تو چیخ مار کر فوراً ہاتھ ہٹا لیا اور کہنے لگی لہو لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ اقتباسات کی تشریح بیٹا اس ڈرامے کے کچھ اقتباسات ہیں جو اس میں دیے ہوئے ہیں، تو ان کی تشریح آپ کے سامنے۔ اقتباس نمبر 1 ہے یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حوالہ سبق و مصنف ہے۔
کہ یہ سبق ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق ڈرامہ شہید سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ یہ سبق ان کی کتاب مٹی کا دیا سے ماخوذ ہے۔ تشریح ہے اس کی، اس نثر پارے میں مرزا ادیب فرماتے ہیں کہ دنیا کے شہادت دنیا کی ایک بہت بڑی سعادت، خوش قسمتی ہے، جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور ایسے لوگ جو وطن کے لیے جان دے دیتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ شہادت کا مرتبہ و مقام ہر انسان کو نہیں ملتا، بہت کم گنے چنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اقتباس نمبر 2 ہے، یہی وہ دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا، صبح سے گھر میں رونق تھی، میری رضیہ نے گھر میں رنگا رنگ جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی، سب عزیز ہمسائے اس کے دوست جمع تھے، اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سا سما تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ حوالہ سبق اور مصنف، یہ اقتباس ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود سبق شہید سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ یہ سبق ان کی کتاب مٹی کا دیا سے ماخوذ ہے۔ تشریح اس اقتباس کی، اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کا دن تھا، جاوید چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، گھر میں خوشی کا سما تھا، کیونکہ آج ہی کے روز اس کی سالگرہ تھی، لہذا گھر میں کافی گہما گہمی تھی، مہمانوں کو بلایا گیا تھا، رنگ برنگی جھنڈیوں سے گھر کو سجایا گیا تھا، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا، جس سے گھر میں شادی کا سا سما لگ رہا تھا اور کافی رونق بھی تھی۔ جاوید کی بہن بھی بہت خوش تھی، کیونکہ اس کو بھی اپنے بھائی جاوید کی سالگرہ منانے کا موقع مل گیا تھا۔ اقتباس نمبر 3 ہے، دروازے پر دستک ہوئی، جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا، وہ حکم ملتے ہی جانے لگا، ہم نے روکا تو کہنے لگا، ماں، وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ حوالہ سبق و مصنف ہے، یہ اقتباس ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود سبق شہید سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ یہ سبق ان کی کتاب مٹی کا دیا سے ماخوذ ہے۔ تشریح ہے، اس نثر پارے میں مرزا ادیب لکھتے ہیں کہ جاوید جو کہ چھٹی پہ گھر آیا ہوا تھا اور اس کی سالگرہ کا جشن منایا جا رہا تھا، اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی اور جاوید کو حکم ملا کہ وہ ابھی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں۔ گھر کے افراد اور اس کی ماں نے جاوید کو کچھ دیر رکنے کا کہا تو اس نے کہا کہ وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا، اور اپنا فرض نبھانے ڈیوٹی پر چلا گیا۔ یہ اس میں کچھ ایک آدھ جملے ہیں جو تشریح کے لیے نکالے گئے ہیں، اس کی تشریح ہے آپ کے سامنے۔ جملہ نمبر 1 ہے، آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے، اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہم سب کے۔ حوالہ سبق اور مصنف ہے اس کا بھی۔ یہ جملہ ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود سبق شہید سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ یہ سبق ان کی کتاب مٹی کا دیا سے ماخوذ ہے۔ جملے کی تشریح، یہ دن 6 ستمبر کا دن تھا اور اسی دن جاوید کی سالگرہ کا دن تھا۔ اسے ڈیوٹی پر واپس بلا لیا گیا تھا، جہاں وہ ملک دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اور آج پھر اسی دن اس کی سالگرہ کو یاد کر کے جاوید کے گھر والوں کا غم تازہ ہو گیا۔ جملہ نمبر 2 ہے، یہ سعادت دنیا میں بہت خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ حوالہ گزشتہ جملے کا۔ تشریح ہے کہ جاوید کے والد اپنی بیٹی رضیہ کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سر یہ یہاں پر بیٹی نہیں ہے، یہ ان کی بیوی ہے،
فاطمہ کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وطن کی خاطر جان قربان کر دینا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت ہی عظیم کام ہے۔ دنیا میں چند ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو شہادت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمہارا بیٹا بھی جاوید بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہے جس نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ جملہ نمبر 3 ہے کہ یہ ہار تو شفق اور قوس و قزح کو گوند کر بنایا گیا ہے۔ حوالہ سبق گزشتہ والا اور اس کی تشریح ہے، جاوید کی بہن نے سالگرہ کے دن جاوید کے لیے ہار خریدا تھا جو کہ رنگ برنگی قمقموں سے سجا ہوا تھا، لائٹوں سے، قمقمے لائٹیں نہیں، چھوٹی چھوٹی لائٹیں شاید اس میں لگی ہوئی تھی۔ سالگرہ کے دن تو رضیہ جاوید کو ہار نہ پہنا سکی، لیکن سالگرہ کے 1 سال بعد جب وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہی تھی تو اسے ایسا لگا جیسے اس کا بھائی اس سے ملنے آیا۔ اس وقت جاوید نے اپنی بہن کے ہار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہار تو آسمانوں کے رنگوں سے جو بارش کے بعد نظر آتے ہیں، جن کو قوس و قزح کہتے ہیں، ان سے گوند کر بنایا گیا ہے۔ الفاظ جملے ہیں اس سبق کے۔ آرائش کے معنی ہے سجاوٹ۔ ہم نے بھائی کی شادی میں کمرے کی آرائش کی۔ کپ کپاہٹ، گھبراہٹ، دشمن موت کے ڈر سے کپ کپانے لگا۔ سعادت، خوش قسمت، شہادت بہت بڑی سعادت ہے۔ جائے وقوع، حادثے کی جگہ، جائے وقوع پر لاشیں پڑی تھی، مدہم حل کی، میں رات کو اپنے کمرے کی روشنی مدہم رکھتا ہوں۔ شفق، آسمان، آج شفق ابر آلود ہے، دم بخود، حیران رہ جانا۔ کراچی میں بارشیں دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ رکھ رکھاؤ، خیال رکھنا، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا رکھ رکھاؤ کرنا چاہیے۔ آخر میں بیٹے یہ گرامر کا ایک 2 نمبر کا سوال آتا ہے جس میں ڈرامے کی تعریف آتی ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ یہ بیٹا مکمل سبق تھا ڈرامہ شہید جو ہم نے آپ کے سامنے اس کے تمام مشقی سوالات کے ساتھ رکھ دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور طلبہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ بیٹا اس کا مقصد صرف طلبہ کو فائدہ پہنچانا ہے اور اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلبہ و طالبات کو دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔